کہ آپ کی حکومت بددیانت حکومت ہے. اور شہاب چتر کا جو حج خراب کیا پیدل، آپ سوچ رہے ہوں گے پیدل کیسے خراب کیا؟ اس نیت کے ساتھ چلا کہ کیرلا سے مکے پیدل چلنا ہے. یہاں جب امرتسر سے واگا سے انٹری ہوئی، دوسرے دن صبح کو اسے زبردستی روتے ہوئے کو بلبلاتے ہوئے کو پکڑ کے لاہور ایئرپورٹ سے ایران کی فلائٹ میں بٹھا کے پاکستان سے باہر نکال دیا گیا. یہ کون سی مسلمان حکومت ہے جو ایک مسلمان کو پیدل چلنے کا راستہ اپنے ملک میں سے نہیں دے سکی؟ ایک اس کا قصور کیا ہے جی؟ کہ وہ بھارت میں پیدا ہوا، کیونکہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے جی. کاش کہ ہندوستان کی بھارت کی سرحدیں ایران تک لگی ہوتی تو آج یہ بندہ خیریت کے ساتھ چلتا ہوا مکہ مکرمہ اپنی امید، اور جو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امید دل لگایا کہ میں پیدل وہاں تک پہنچوں گا، آرام سے چلا جاتا. تو اس حکومت نے کیا بے ایمانی؟ اس بے ایمانی میں صرف پاکستان امبیسی کے افسران نہیں، شہاب چتر ٹیم کے کئی غدار شامل ہیں جو چتر کے نام پر بریانیاں بھی کھاتے رہے، جیبیں بھی گرم کرتے رہے، اور بعد میں گھڑیالی آنسو رو کے مسلمانوں کو دکھانے بھی لگے. دھوکہ کیا اس مظلوم کے ساتھ، یہاں سے کہا کہ تمہیں ویزا دے دیا ہے، اور اس دھوکے میں شہاب چتر ٹیم کے لوگ، ہم جائیں گے ابھی پنجاب پولیس کے ڈی جی پی کے پاس، جنہوں نے دھوکہ دیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بخشے جائیں گے. ایک ایک بندے کا نام، اس کے سارے فون، اس کی ڈیٹیلیں، سب کچھ کہیں گے ہم اپنی حکومت کو کہ اکٹھی کر کے پتہ کرو کس کس نے بے ایمانی کی ہے. اگر لاہور سے ایران بائی ایئر ہی جانا تھا تو یہ کون سی اتنی مقدس زمین ہے لاہور کی کہ ہم امرتسر سے ایران نہیں جا سکتے تھے؟ وہاں کون سے بہت بڑے محدث بیٹھے ہوئے تھے لاہور کے اندر جنہوں نے اسے اٹھا کے جہاز کے اندر بٹھا دیا؟ آج بھی یوٹیوبر جھوٹ بول رہے ہیں جی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ بتاؤ کہ رو رہا ہے، بتاؤ کہ بلک رہا ہے، بتاؤ کہ اس کی امیدوں پر پانی پھیرا گیا، بتاؤ کہ اس سے بے ایمانی کی گئی، بتاؤ کہ شہاب چتر کو دھوکہ دیا گیا. کیوں نہیں بولتے؟ ایک مسلمان کے ساتھ بے ایمانی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دھوکہ، پھر یہ کہنا جی اسی طرح مسلمانہ دی سرکار ہے. لعنت ہے ایسی. ناظرین اکرام، آپ نے مفتی صاحب کا کلپ سنا ہے، اس میں وہ بڑی بہادری اور دلیری سے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہیں. میں مفتی صاحب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے نام نہاد اور سستی شہرت کے حامل مفتیان کرام، میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے آج اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ویزوں کے معاملات ہیں، کوئی سیاسی اور سیکورٹی ایشوز ہیں، تو حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے. میں یقین سے کہتا ہوں وہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے کہ آپ جیسے لوگ جس طرح زہر اگلتے ہیں نا، اور جو آپ نے زبان درازی کی ہے کہ ہم امرتسر سے ان کو ایران روانہ کر دیتے. کوئی پاکستان کی مقدس سرزمین ہے یا وہاں کوئی محدث بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم از کم ایسی زبان کا استعمال کرتے ہوئے پہلے آپ یہ سمجھ لیتے کہ آپ کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے، آپ ایک عالم دین ہیں اور ایک وہاں کے مفتی بنے ہوئے بیٹھے ہیں، تو کم از کم اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے پہلے آپ 1000 بار سوچ تو لیتے اور تھوڑی سی تکلیف یہ بھی کر لیتے. باقی معاملات کا تو آپ کو شہاب چتر کے بارے میں پتہ ہے، تو کم از کم یہ بھی معلومات کر لیتے نا اپنی سیکورٹی انچارج سے کہ یہ بتائیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ویزوں کے معاملات ہیں، جو قوانین ہیں، وہ کس طرح ہے. تو کم از کم آپ نے وہ پڑھ لیا ہوتا تو ایسی زبان درازی نہ کرتے. مفتی صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے ویزے کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح ہے. بھارت اور پاکستان کے جو ویزے کے معاملات ہیں یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ پاکستان کسی بھارتی شہری کو اور بھارت کسی پاکستانی شہری کو کسی صورت میں پیدل ویزا نہیں دے گا. ٹرانزٹ ویزا تو دے سکتا ہے لیکن پورے ملک کا پیدل جو ہے ویزا نہیں دے سکتا. یہ پاکستان اور بھارت کے قوانین میں شامل ہے. تو کم از کم اپنے عقل کو تو دخل دے لیتے آپ. ایسی زہر جو ہے اگلنے سے بہتر تھا، ایسی زبان درازی سے بہتر تھا کہ آپ پہلے معلومات کر لیتے. شہاب چتر جو 2 دن 3 دن پاکستان میں رہے، یہ ان کو ٹرانزٹ ویزا دیا گیا، تو اس صورت میں وہ پاکستان انٹر ہوئے، پھر ایئرپورٹ سے آ کر وہ ایران چلے گئے. جس طرح آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے مفتی صاحب، آپ نے، میں آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف بھی نہیں آیا آپ کو جھوٹ بولتے کہ شہاب بھائی روتے رہے، بلکتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے پاکستان سے نکال دیا گیا. تو کم از کم اس کا کوئی ثبوت دے دے آپ.
کہ جس میں وہ منتیں کر رہے ہوں، بلک رہے ہوں، رو رہے ہوں، اور یہاں پاکستان سے ان کو نکال دیا گیا۔ کچھ عقل کو دخل دیجئے۔ ویزا دینے سے پہلے شہاب بھائی کو اس بات کا علم تھا کہ یہ مجھے ٹرانزٹ ویزا دیا جا رہا ہے؟ اگر ایسا تھا تو پھر شہاب بھی آئے کیوں تھے؟ ان کو اس بات کا علم تھا کہ وہ ان کو 2 یا 3 دن کا ٹرانزٹ ویزا دیا گیا، جس سے وہ پاکستان یعنی لاہور ایئرپورٹ سے پھر ایران روانہ ہو جائیں گے۔ اور یہ بھارت اور پاکستان کے قوانین میں شامل ہے کہ جو بھی پاکستان کے شہری ہے وہ بھارت میں آئے گا تو پیدل وہ یاترا نہیں کر سکتا بھارت کا، کسی سواری کی صورت میں تو جا سکتا ہے، وہ بھی ٹرین کے اوپر یا بس کے اوپر، وہ بھی کسی مختلف شہروں کے اندر، 2 سے 3 شہروں کے اندر۔ اور اسی طرح بھارت کا کوئی شہری آئے گا تو یہی ہوگا، اور پاکستان کو کوئی جائے گا تو یہی ہوگا۔ آپ نے کون سا جو ہے وہ پاکستانی کے لیے پھول بچھائے ہوئے ہیں؟ آپ کون سا ویزا دیتے ہیں؟ آپ کی جو سرکار ہے وہ کون سا پاکستانی کو ویزا دے رہی ہے؟ ہمارے پاکستان نے تو سکھوں کو ویزے دیے ہوئے ہیں، وہ تو ہر 6 مہینے کے بعد آتے ہیں، وہاں سے ہزاروں سکھ آتے ہیں۔ ہم نے تو کرتارپور کو بھی اوپن کیا ہوا ہے سکھوں کے لیے۔ آپ کیوں نہیں کھولتے کہ ہم اجمیر شریف آئیں اور دلی میں آئیں، بزرگان دین کے مزارات پہ آئیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جائیں اور مدارس کے اندر تعلیم حاصل کریں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے اپنی گورنمنٹ کو؟ صرف پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہیں۔ تو خدا کا خوف کیجئے، شرم کیجئے۔ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے خلاف زہر مت اگلیے، اور پہلے قوانین کو پڑھ لیا کریں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ کس طرح کے قوانین ہیں۔ اللہ کریم پاکستان کو سدا سلامت رکھے، اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بحال فرمائے۔